پیدائش نہیں بلکہ حضرات انبیاء کی سنت ہے۔ میرے دل میں اولاد کی طلب ہو، کیا بات بڑی، آپ کے دل میں اولاد کی طلب ہو، کیا بات بڑی۔ حضرات انبیاء کے دلوں میں اولاد کی طرف اور طلب تھی۔ بطور خاص دو نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دعا کرتے تھے اولاد کے لیے، حضرت زکریا علیہ السلام بہت دعا کرتے تھے اولاد کے لیے۔ وہ الگ باب ہے، وہ الگ عنوان ہے، لیکن بتانا مقصد و مقصود یہ ہے اولاد کی طلب تو انبیاء کی سنت ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی بغیر محنت اور دعا کے دے دیا تو بہت بڑی بات ہے، دعا کے بعد مل جاتی ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اولاد گھروں کی رونق ہے، اولاد گھروں کا سکون ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد دلوں کا سکون ہے۔ ایک باپ باہر ہزاروں مسائل میں گھرا ہوا جب واپس اپنے گھر کو آتا ہے، ٹینشن لے کر آتا ہے، جب اس کے لال پر نظر پڑتی ہے، لگتے جگر پر نظر پڑتی ہے، نور نظر پر نظر پڑتی ہے، تمام ٹینشن ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ بچے کو دیکھتے ہی وہ سکون حاصل ہو جاتا ہے جسے بتا نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ اولاد ہے، اولاد بڑی نعمت ہے، چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو، 2 دن کا بچہ ہو، 1 مہینے کا بچہ ہو۔ بڑی زبردست قربانی بتا رہا ہوں، پوری توجہ سے میرا ساتھ دے۔ 1 مہینے کا بچہ ہو، 1 سال کا بچہ ہو، 2 سال کا بچہ ہو۔ ابھی میں نے ملفوظات حکیم الامت میں پڑھا کہ بچہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے بچے کی فکر اتنی زیادہ ہوتی ہے، بچی جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ حضرت مجدد ملت نے فرمایا بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے فکریں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب فکریں زیادہ ہو تو اس دور میں قربانیوں کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ آج بکرا لے کر آئے اور آج ہی ذبح کر دیے وہ درد نہیں ہوتا۔ آج بکرا لے کر آئے 1 مہینے تک پالنے کے بعد جب قربانی دیتے ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے، کیونکہ 1 مہینہ ہمارے پاس تھا، 1 سال ہمارے پاس تھا، 6 مہینے ہمارے پاس تھا۔ ان بچوں کے ماں باپ کی قربانیاں بتا رہا ہوں۔ جلسے میں میں حاضر ہو گیا، جلسے میں آپ حاضر ہو گئے، ہم نے تمام مناظر کو دیکھ لیا، لیکن حقیقتوں پر ہماری نظر نہیں پڑتی، اس کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ بچے جب 8 سال کے ہوئے، 10 سال کے ہوئے اور 12 سال کے ہوئے، ان کے ماں باپ کی محبت زیادہ ہو گئی، ماں باپ کا پیار زیادہ ہو گیا، ماں باپ کی فکریں زیادہ ہو گئی۔ ایسے وقت میں ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ ارے بچوں کا فیوچر سوچتے نہیں سوچتے، پیدا ہوتے ہی سوچنا شروع کر دیتے۔ ایک زمانہ تھا 5 سال تک سوچتے نہیں، سوچے تو بھی ایک دونوں آپس میں چھوڑو گے کہ بچہ ہے بڑا ہوا تو دیکھیں گے۔ اب نہیں، پیدا ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہو کر بچہ آتا نہیں، ابھی سے پلان بنائے جاتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے کہوں تو آپ میرا ساتھ دیں گے، ابھی بچہ ہوتا نہیں، پیٹ میں رہتا ہے، اسی وقت سے برابر پلان شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار اختلاف بھی ہو جاتا ہے محترمہ اور محترم کے بیچ میں، ہوتا نہیں ہوتا؟ محترمہ کا پلان الگ ہوتا ہے، محترم کا پلان الگ ہوتا ہے۔ اب دونوں میں کمپرومائز ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ مسائل باہر تک چلے جاتے ہیں۔ تیسرا آدمی آ کر کبھی فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے، کیا کیا ہو جاتا ہے۔ صرف پیٹ میں رہتے وقت کی بات نہیں، اس سے آگے بھی آج کل بات چل رہی ہے۔ ابھی شادی ہوئی نہیں، محبت کا ماحول چلتا ہے تو اسی وقت سے پلانا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے ٹیسٹ کی نہیں، تمہارے ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے تو بال سفید ہو گئے، ہمارا کیا ٹیسٹ ہے؟ ٹیسٹ تو آپ کا ہے۔ بچے بڑے ہوئے تو پلان شروع ہوا، کیا بنانا ہے بچے کو، کیا پڑھانا ہے بچے کو، کس لائن میں لگانا ہے بچے
بچے کو. صحیح بات ہے, بچوں کے بارے میں فکر کرو. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ بچوں کے بارے میں 1 سال فکر نہیں, 2 سال فکر نہیں, 5 سال فکر نہیں, 10 سال فکر نہیں, 20 سال فکر نہیں. قرآن پاک کا فرمان دیکھو, اللہ کا کلام دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے بچوں کی فکر تم کو تمہاری موت تک کرنا ہے. کب تک کرنا؟ ارے بولو رے بابا, موت تک کرنا. بچوں کی موت پر نہیں, اللہ ہر بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ماں باپ اپنی موت تک کر اپنے بچوں کی فکر کرے. بچوں کی فکر سے کوئی ماں فارغ نہیں, بچوں کی فکر سے کوئی باپ فارغ نہیں. جو ماں باپ اپنے بچوں کی فکر سے فارغ ہوتے ہیں وہ بچے لائق نہیں نالائق بنتے ہیں. جو ماں باپ اپنے بچوں کی فکر, اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنے بچوں کے فیوچر سے بے خبر ہو جاتے ہیں. آپ تحقیق کر لیں, تشخیص کر لیں, اکابر علماء سے میرے ان جملوں کی تصحیح کر لیں. جو ماں باپ اپنے بچوں کی فکروں سے اور ان کے پلانوں سے فارغ اور بے خبر لاپرواہ ہو جاتے ہیں وہ بچے لائق نہیں نالائق ہوتے ہیں. میں کان پکڑتا ہوں, میرا شہر الگ, آپ کا شہر الگ ہے, میری ریاست الگ, آپ کی ریاست الگ ہے, لیکن ملک میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے. تمہارا جو ہے وہ میرا ہے, مذہب تمہارا میرا ایک ہے, نبی تمہارا میرا ایک ہے, قرآن تمہاری میری ایک ہے, عقیدے تمہارے میرے ایک ہیں. تم میری فکر کرو, میں تمہاری فکر کروں. اس کا دامن تھامتے ہوئے مجھے کچھ حقیقتوں پر بات کرنے کی اجازت دو کہ جو ماں باپ